یہ صدارت میرا خیال ایک اضافی چیز ہے. اصل تو میں سب لوگوں کا طالب علم اس میں تو اور بیٹھے. آج کل جو دو کتابیں سیرت میں میرے زیر مطالعہ ہیں پاس کی تو حضرات بات 50 سال کی اور 30 سال کی بات ہوئی. سیرت پر کہنا ہے کہ ہمارے پاس مثالی تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض اتنی بڑی شخصیات اللہ تعالیٰ کھینچ دیتا ہے کہ انسان کی تاریخ میں نہیں آ سکتا. لیکن انسان کی جستجو کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو پہلے وہ بعض ایسی چیزوں کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے ذہن کی گرفت میں آ جائے جو اصلاً اس کے ذہن سے نہیں. اس کے نتیجے میں افراد و تفریق پیدا. بعض اوقات ہم اپنے فکر کی معراج تک پہنچتے ہیں لیکن کسی ایک پہلو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے اور اس پہ حکم لگاتے ہیں ایسے پوری شخصیت ہماری گرفت میں آتی. تو اس کوتا نگاہی کا علاج تلاش کرنے کی بجائے ہم بالعموم اپنے آپ کو مقام پر کھڑا خیال کرتے ہیں قربان کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبر. بزمی تاریخ بتاتی ہے کہ افراد و تفریق کے مسائل پیدا. قرآن مجید نے یہود کا بھی ذکر کیا, نصارہ کا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح. یہودیوں نے حضرت عزیر کو گرفت میں لینے کی کوشش کی, مسیحوں نے حضرت مسیح کو گرفت میں لینے کی کوشش کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ اپنے عجز کا اعتراف کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے عجز کو اپنی دانش کو گویا حتمی شکل دینے کی کوشش کی اور اس گمراہی میں مبتلا نہیں کیے نہیں کیے اور انہوں نے وہ بنا ڈالا جو کچھ ان کے فہم کا ان کے ادراک کا معراج تھا. اس لیے یہ زیر آسمان عرش نازک تر تھا اور اس پر بات کرتے ہوئے بہت سوچنا بھی پڑتا ہے اور آخر میں سوائے پاگل کی طرح ڈراوے کسی محسوس نہیں رہے. طالب اور طالبات تھے کہ وہ اپنا دامن بچا لیں اور انہوں نے کہہ دیا تو بس وہی جانے وہی کیا جائے سمجھے طرح پہ سوال کچھ نہیں کر سکتے. رشید احمد صدیقی نے کہیں لکھا علامہ اقبال کے بارے میں کہ اسلام کی تعلیمات سے زیادہ کسی چیز نے اقبال کو متاثر کیا تو اس اقبال کی شخصیت. جی کیا بات اور شخصیت کے بڑے فرق ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف جاتے ہوئے آپ نے زندگی کی بڑی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ذات اسلام کی سب سے بڑی برکت. آپ جب تشریف لائے تو قرآن مجید تو لازم نہیں ہوا. قرآن تو دین کی حقانیت کی اساس بنا بلا شبہ اور آج بھی ہے. اس وقت تو نہیں تھا کہ جب آپ اعلان نبوت فرما رہے تھے اور وہ اس میں مطالبہ کر رہے تھے مجھے پیغمبر مانا. اس وقت تو کوئی آیت نہیں سنائی, اس وقت تو کوئی بات نہیں. اس کی بنیاد پر اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا.
لقد لبثت فيكم عمرا من طويل افلا تعقلون، تمہارے درمیان میں عمر گزارنے کے بعد یہ بات پوچھی ہے، کیا تمہارے تشعر میں هل وجدتموه صادقا او کاذبا، ایسے پایا جو پہلی دلیل نبوت شہادت نبوت تھی وہ رسالت پاک سے پہلی گواہی لوگوں سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ پر ایمان لائیں، جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کی بنیاد پر نہیں کیا گیا سیرت، تو ایسی سیرت جو خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل بن جائے اس کو گرفت میں لینے کی انسانی کوشش مطلوبی ہے، ضروری بھی ہے، انسانی طرف سے مطالبہ بھی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اس میں اپنی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر چاہیں گے کہ اپنی گرفت میں لے شاید دوسری کامیابی ہمارے ہاتھ آ جائے، ورنہ کہ خدا خاصہ ہمارا معاملہ بھی بولا ہو جائے تو سارا جائے۔ یہی انسانی ضرورت ہے جس نے سیرت نگاری کی روایت کی، اور انسان نے اپنے خارج کو دیکھا، سیرت سے کچھ اخذ کچھ اصول کی کوشش۔ اب انسان جب خارج میں کھڑا ہو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے تو خارج اس کی نفسیات کے اثر ہے۔ سابقہ میں تو میں فلسفہ پڑھتا تھا، یورپ میں رہتا تھا، وہاں پہ تعلیم دیا وہ خارجی ماحول میں ایک افتاد تباہ ہو جاتا، یہاں تشریف لائے پنجاب کے گلی بازاروں میں گئے، یہاں صوفیانہ فضا میں تعصب ہے۔ انسان جس ماحول میں خارج میں جہاں رہ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ سیرت نگاری بھی اسی سے بارے کہ انسان نے اپنے عہد سے متعلق کرنے کی کوشش کی سیرت کو، لیکن اپنے عہد میں کھڑا ہو کر سیرت کو جاننے کی کوشش۔ مثال کے طور پر سیرت نگاری کا آغاز مغازی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے پہلے باب کی تاریخ کا جو ہے وہ مغازی جنگوں کے حالات، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عہد جس میں سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگوں کا عہد ہے، اس میں ہیرو جنگوں سے وجود میں آتے ہیں، اس میں آپ کی ساری تہذیب کی تشکیل جنگوں میں ہوتی ہے۔ سیرت نگاری کا فن شروع ہوتا ہے تو مغازی سے شروع ہوتا ہے، بعد میں آگے ایک ظاہر ارتقاء کے فرائض سے گزرتا ہوا وہ آج تک ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سیرت نگاری کی تاریخ میں پھر خارجی عوامل کے زیر اثر کئی طرح کی چیزوں ہمارے سامنے رکھا، اور سیرت نگاری میں کئی طرح کی مثالی سامنے مثلاً بعد میں لوگوں نے سمانے کے اقتباس سے سیرت دیا، آپ کی زندگی کی اہم واقعات کی، یا کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، فلاں میں پیدا ہوئے، اس کے زیر اثر تاریخ کی سمانی عادت ہے سیرت، اس پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں۔ پھر کچھ لوگوں نے موضوعاتی سیرت لکھا، کوئی موضوع پیدا ہوا، کوئی فکری چیلنج پیدا ہوا تو لوگوں نے چاہا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم موضوعاتی سیرت کا ادب پھر اکثر مفتی صاحب جیسا آدمی جو کلچرل پس منظر میں چیزوں کو دیکھنے کا ایک اسلوب رکھتا ہے، اس کو سہل سمجھتا ہے کہ اگر کسی کلچرل پس منظر میں کوئی چیز سامنے آئے تو لوگوں کو سمجھا سکتا ہے یا بہتر سمجھ سکتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اسی اسلوب میں چیزوں کو سمجھائیں۔ اس کے اندر کا جو یہ کلچرل انسان ہے اس نے بھی لوگوں سے کلام پایا، اور انہوں نے موضوعاتی اعتبار کے ساتھ کلچرل اور ادبی اعتبار سے سیرت یہ افسانہ نگار تھا، اس نے افسانوی انداز اپنایا۔ مجھے یاد ہے دو چیزیں بچپن میں ہم نے پڑھی تھی تو آج تک ذہن سے نہیں گئی۔ ایک ہندوستان کی عالم ہے محمد عنایت اللہ سلطانی صاحب کی کتاب ہے محمد عربی، تو آپ بھی پڑھیں تو آپ کرنی
چاہے گا یا پڑھتے چلے. ایک اسی طرح ہمارے قادری صاحب نے لکھی تھی دورہ یدی، تو بارو قادری ایک شاعر تھے، حضرت تو اپنے پس منظر کے ساتھ انہوں نے سیرت کو سمجھنے کی، سیرت کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی. نظریاتی وجود بھی ہوتا ہے کسی لکھنے والے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نظریے کے کانٹیکسٹ میں سیرت کو دیکھ سکے، اس کو بیان کرے. مثال کے طور پر مولانا سید اللہ مودودی ہمارے یہاں مذہب کو آئیڈیالوجی بنانے میں ایک بنیادی کردار ہے. ٹھیک ہے دین کی، اس میں انہوں نے دین کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، آئیڈیالوجی ایک ٹرم ہے علم میں، اس کو اس کانٹیکسٹ میں ایک سیاست میں بھی اور دیگر سماجی وجود میں، تو انہوں نے اس کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر دیکھا. انہوں نے کہا کہ اسلام اصل میں تحریک ہے، تو جب تحریک ہوتا ہے تو سیرت کو بھی تحریکی نقطہ نظر سے دیکھا. اس سے کی کوئی نمائندہ کتاب آپ دیکھنا چاہیں تو میں اس کے ساتھ انسان تو جیسے ایک نظریاتی پس منظر آپ کا ہے، آپ کی سیرت کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں. شبلی مثلا بہت عجیب سے معروف کتاب ہے. شبلی ایک علم دنیا کیا تاریخ کی دنیا کیا نظریاتی پیغام تاریخ ادب بھی سب شامل. شبلی کی سیرت آج تک میرے علم کی حد تک اردو زبان کی سب سے اچھی سیرت. شبلی کے دور وہ ہے کہ جب ڈسپلنس کا اثر ہے، ہماری جو سوشل سائنسز کے اندر ڈسپلنس وجود میں آئے وہ 20ویں صدی کا واقعہ. اس سے علم کے بارے میں ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے، علم کو ایک وحدت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. پھر مغرب کے اندر جو علمی روایت آگے بڑھی، اس میں علم طبقات میں، موضوعات میں، سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز، آپ جانتے ہیں کہ ارسطو جیسے لوگ بیک وقت نیچرل سائنس میں کر رہے ہیں، سوشل سائنس میں. آج بھی آپ ایلیمنٹس آف ٹریجڈی جاننا چاہتے ہیں تو ارسطو کو دیکھیں. بایولوجی میں اس کے بایوجینیسس اور بایوجینیسس نظریات کے لیے سیاست کے لیے ارسطو کی طرف دیکھتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ اس وقت علم قدیم دور میں ہولسٹک اپروچ ہے. یہ 19ویں صدی میں آ کے علم کی روایت پڑی ہوئی ہے، مختلف موضوعات ہیں تو شبلی جس دور میں تھے تب ایک تاریخ کا علم وجود میں آ چکا. جب علم وجود میں آتا ہے تو اس کے کچھ آداب متعین ہوتا ہے، کیسے اس سے آپ نے وسائل کو کسی علم کی دنیا میں اپنے قرب رکھنا ہے، اس کی بنیادی آداب کیا ہے. شبلی کے دور میں تاریخ علم بن چکا اور اس کے ظاہر سورا پورا کر دیا تھا کے بارے میں. تو شبلی کی جو تاریخ کی کتاب ہے وہ صرف اس پس نظر نہیں، اور پھر انہوں نے اس طرح صوفی آپ دیکھی گا تو اس طرح کا نظر آئے. ایک چیز تنقیدی شعور ہے جس کے تحت کتابیں جب یہ ڈسپلن بنا اور آپ کو معلوم ہے کہ علم کی دنیا میں کہا جاتا ہے، اس طرح پایا جاتا ہے علم معروضیت اس کی طرف ہے. اور مغرب کا جو ایسٹرومالوجی ہے، جو مغرب کا جو علم ہے، اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ ایک بڑا موضوعاتی ہوتا ہے. اورینٹلزم کے تحت سیرت لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی. یہ میں اس کو تبصرہ نہیں کرتا کہ کتنا موضوعی ہے، کتنا سبجیکٹو ہے، کتنا آبجیکٹو ہے، لیکن اس سے ایک اور طرح کی روایت پیدا ہوئی. اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں ایک تنقیدی سیرت کی کانٹیکس میں آتا ہوتا ہے. اس ولی مور کتاب پروفیسر سید یہ تو باقی سیرت میں کیا ایک تنقیدی بالکل شبلی کے اسلوب پر بھی تنقید ہوئی ہمارے یہاں. سیرت مصطفیٰ اور سر کتابیں سیرت نگاری کا جو منہج ہے شبلی نے کروایا، اس پہ بھی تنقید شروع. تو ایک اور طرح کی روایت سیرت نگاری میں آپ ہمارے یہاں پروان چلی. ایک فقہ سیرہ بھی پورا کام، سیرت سے آپ احکام کا استعمال کریں. سیکھنا ہے فقیحانہ مزاج، ایک فقیہ کا مزاج، ایک جورسٹ کا مزاج جو ہے وہ جب سیرت سے رجوع کرتا ہے اس پہ اور سیرہ اور طرح کا ڈسپلن. کہنا یہ ہے کہ سیرت
نگاری کا یہ جو سارا عمل ہے یہ بتا رہا ہے کہ انسان کیسے جزوی طور پر اتنی بڑی شخصیت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر سکتا ہے. یہ سارے اسالیب پر مبنی ابھی انہوں نے بتایا کہ کتنی ہزار کتابیں لکھی جائیں. وہ اصل میں یہ ساری انسانی کاوش ہے کہ بڑی شخصیت کو ہما جیسی شخصیت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش. دور جدید میں پھر یہ کہتے ہیں کہ دور جدید کی ساخت کو اگر ہم سامنے رکھیں اس میں سوشل سائنسز کو ایک باقاعدہ حیثیت حاصل ہوگی علم کی دنیا کے اندر. اور بڑی ضرورت پیش آئی کہ انسان کو آپ اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کی کانٹیکسٹ میں یعنی سماج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں. اس کی ایک زندہ اور تازہ مثال سب کتاب سوشل سائنسز جو بتایا ان کی پس منظر ہے اور کلچر کو ایک خاص والا ہے. کتاب ایک اور کتاب کی کانٹیکسٹ میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ سارے جیتے ہیں جو علم کی ایک جیت زمانی بھی ہوتی آپ اس عہد میں ہوتا ہے اور آپ کا مخاطب کون سا معاشرہ ہے. اب سے مفتی صاحب نے کتاب کے بارے میں یہ کہا شان نزول بیان کی یہ انگریزی سمجھنے والے مغرب کا اس کے لیے لکھی. اب اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ جو انگریزی پڑھتا ہے انگریزی کلچر کے اندر بڑا چڑھا ہے. اس کے ہاں ایک اور طرح کا کلچر ہے جس میں وہ سیرت کو سمجھنے کی اس کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کی پیغمبر کا تصور ہے یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا کہ زمین پر نام لکھا ہو ہم اس سے بے تکلف یہ نہیں ہو سکتا. اتنی ملاقات کی ہمارا جو تہذیبی کلچر پس منظر ہے ایشینس میں یہ ممکن نہیں لیکن مغرب میں یہ نہیں ہے. جیزس زمین پر لکھا ہو ہے یا امریکہ کی شہر چوکیا سالٹ لیک سٹی فٹ پاتھ پر لکھا ہوا ان جیزس وی ٹرسٹ. وہ انہوں نے لکھا جو ان پر ایمان لائے. ایسا نہیں ہے لوگ چل رہے ہیں لیکن فٹ پاتھ پر. اب اس تہذیبی پس منظر میں یہاں کا آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا وہاں کا تہذیبی پس منظر کے بارے یہاں کو نہیں سمجھ سکتا. اب جو تھوڑی دیر رسالت کے واقعات ہوتے ہیں ہم جس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں مغرب کا ذہن اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. یہ کیا بات ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید سے اس کے گرفت میں یہ چیز نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا اپنا کلچر انوائرمنٹ ہے اس کا پس منظر ہے. تو یہ جو کتاب لکھی ہم نے یہ اصل میں اس پس منظر میں رہنے والی ہو چنانچہ اصطلاحوں کا استعمال لفظوں کا انتخاب اصل میں اس کی ذہنی سطح یا اس کی جو انداز تفہیم ہے اس کو سامنے رکھے. اسی لیے اس کے اردو ترجمے میں میرا خیال ہے کہ کچھ شکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا خاتون کو جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے بہت چیزوں کا یہ احساس ہوا کہ اردو اور یہاں کی بات سے متعلق کرانے میں شاید وہ چیز کو اور پڑ جائے. اس لیے کہ بعض اوقات وہ کلچر پس منظر بہت سارے خیر کو آپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے جس تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہلو سے بھی اس کتاب کو دیکھنا مجھے بہت بڑی جو عجیب چیز اس کتاب میں رہی وہ یہ ہے کہ جدید ذہن جو عام طور پر سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ میں ڈیولپ ہوا اور جو ریشنل کر کی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ عام طور پر بہت ساری ایسی روایتوں پر سوال اٹھاتا ہے جو اس کی عقل کی گرفت میں نہیں آتی یا جو کہ یہ اس کے ارکان خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی. حصی علم نہیں اس سے اس سے وہ نسبت حصی نہیں ہو قائم ہو پاتی. تو وہ روایتوں کو ان کے بارے میں بالعموم ایک رائے ہمارے یہاں بنتی ہے اقدار کرتے قبول ہی کرتے. یہ سید کا اسکول آف تھاٹ ہے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ بہت ساری وہ روایتیں جو
شاید میرے نزدیک کتابیں بچے روایت کا اکثر مفتی صاحب کو قبول کریں اور ان کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں. اب وہ توجیہ کتنی قابل قبول ہو سکتی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مثلا ایک غرانی کی ایک روایت مشہور واقعہ ہے ہماری تفسیر کی کتابوں میں روایتوں میں وہ بیان ہوتا ہے. سورہ نجم کی آیات بتا دی سال پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات تلاوت کروائی. اس میں ایک جملہ ایسا بھی آیا جس کے بارے میں ہمارے روایت میں کہا شیطان کی طرف سے ملتا اور آپ نے جملہ کو آداب نظر کیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو دیوی ہوتا ہے یہ بھی شفاعت کرتے ہیں اس کو بھی یہ تو سے جھگڑا اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے تو وہ بڑا جھگڑا ختم ہو گیا. وہ لوگ بھی سجدے میں گر گئے اور سارا ہو گیا. اس روایت کو کوئی حدیث کی مستند کتاب بیان نہیں لیکن تفسیر کی روایتوں کی بیان نہیں. عمومی ہمارے علم کا رجحان ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے تو انہوں نے اس کو رد کیا. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سب اس روایت میں اور ان کا خیال ہے کہ واقعہ ہوا. اچھا اس سے جو تعبیر کرتے ہیں میں معتبانہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو کر پایا اس سے. لیکن مجھے یہ حیرت خوشگوار ہے کوئی اچھی لگی یہ بات یہ پرنسپل کہ ایسا نہیں ہے کہ دور جدید کا آدمی محض جدت کے کانٹیکسٹ میں ہر روایت کو اس وجہ سے قابل قبول نہ سمجھے اطلاع نہ سمجھے کہ وہ اس کے عقل کی پیمانے بلکہ وہ اپنے عقل کو لے جاتا ہے اس سطح پہ وہاں تعبیر کا خود عبادت ملے. لیکن اصل بات ہے تعلیم. یہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جو قدیم ہونے کے باوجود مفتی صاحب نے جدید سوشل سائنسز کے پیراڈائم میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اس کتاب کا ایک بڑا اہم ہے. وہ گویا جب ہم سیرت نگاری کی بات کر رہے ہیں اور اس کو دور حاضر سے جوڑتے ہیں یہ ساری کوشش جو انہوں نے کہا کہ ماڈرن ٹائم سے کرنا آرمسٹرانگ نے بھی ہسٹری کی ایک اسٹیبلش پرسنالٹی کو دیکھا اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. کوئی اپنے عہد کی وہ پیروکاری اس عہد کی وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بائبل جس کو ببلیکل پاپرس آ گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پری انسٹیٹیوشنز یاد ہے. آپ چاہیں تو مانیں تو علم کی دنیا اس کا اثبات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن سال صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ اس میں تاریخ کی روشن طور میں ہوا. اس لیے آپ تاریخ آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن آپ کی ذات سے آپ کی کار کرنا بحال ہے. لوگوں نے کیا اگر لیکن وہ بحال ممکن ہے. تو تاریخ ایک اسٹیبلش پرسنالٹی کیا رام شاہ نے بھی کہا تو انہوں نے بھی یہ گویا اپنے تازے تحریر سے یہ بتانے کی کوشش کی کیسے ہمارے ایسے اور سوشل سائنس پرسپیکٹو. اور مجھے متاثر ہوا میں کہ اس سے تحریر سے اور سیرت کی چیزیں بہت گہری نظر آئی. اور یہ جو جبار مرزا صاحب کی کتاب ہے جبار مرزا صاحب کی کتاب جیسے حوالہ بھی ہوا ایک بے تکلف لکھی گئی کتاب. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی ڈسپلن کے تابع کر کے لکھا گیا. مثلاً وہ مثال مدینہ سے شروع ہوتی ہے لیکن ولادت نبی کا باب ہمارا 5واں باب. اگر آپ سوانی ادب کو دیکھیں تو عام طور پر ترتیب سے شروع ہے لیکن اس میں غالباً 5واں باب ہے جو ولادت نبی سے متعلق ہے. پہلا باب جو ہے وہ مثال نبی سے اس میں بھی حکمت ہے. وہ وہی نجم آپ نے ایک بلینڈ سا بنایا سوانی ادب کا اور موضوعات کے ادب. دور جدید میں مثال مدینہ کی خاص ریلیونس ہے سیاسی دوبارس کے کانٹیکسٹ میں. تو باہر یہ سارا جو ادب حیثیت تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ وقت بھی ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر صاحب کی بھی سیرت میں کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ بہت ساری شروع آنے والی ہیں. پہلے بھی انہوں نے لکھا اور انہوں نے سیرت کی موقع کار بھی ہے. سیرت کی لٹریچر کا انہوں نے ایک طرح سے انسائکلوپیڈک نوعیت کا کام کیا ہے. وہ انشاءاللہ جلد چھپنے والا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی اس کے سزاوار کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ
مطالعہ بھی ہے. تو بہت شکر گزار ہوں میں ابھی آپ کا اور ڈاکٹر کے بارے صاحب اتنے ذیل لوگوں سے ہماری ملاقات کروائی اور بابا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیتوں کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اس لیے نہیں آتے اس لیے آتے ہیں ان کی تعلیم. قرآن مجید نے اس کو بہت کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو نمونہ عمل کرنا ہے. اس لیے کوئی کاوش بھی ہے کہ دنیا اس طرح کی نہ ہو اگر ہمارے علم کے ساتھ ہمارے عمل میں کوئی معاملہ پیدا نہیں کرے. وہ آپ کو مقصد قرآن مجید نے بیان کیا کہ علم الکتاب و حکمہ و یزکی علم و تزکیہ. اگر سیرت کی حاصل ہونے والا علم ہمارا تزکیہ نہ کرے تو پھر ہمیں اپنی سیرت فہمی کا یقیناً نظر ثانی کرے. بہت شکریہ.